السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار صحیح حدیث تو اسے کہا جائے گا کہ جس کے روات بھی صحیح ہوں اور جس کا متن جو ہے نا وہ بھی قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اوپر پورا، قرآن کی درایت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر پورا بیٹھتا ہو۔ تو عرف عام میں صحیح حدیث کا اس کے روات کا صحیح ہونا ہی صحیح حدیث کہلاتی ہے۔ یہ ایک مختصر اس کا تعارف ہے۔ آگے پھر اس کے جو ہے نا بہت سی اصلاحات ہوتی ہیں جو کہ محدثین جو ہے نا اس کے اوپر وہ پھر عقائد میں کون سی حدیث ہے، حسن درجے کی کون سی ہے، متفقہ علیہ کون سی ہے، موضوع کون سی ہے، من گھڑت کون سی ہے، اور صحیح جو ہے نا حسن لغیرہ ہی کون سی ہے۔ تو پھر اس کی اصلاحات ہوتی ہیں، عقائد میں کس کو قبول کیا جائے گا، فضائل میں کس کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ ایک لمبی ابحاث ہے، لیکن مختصر یہی پوچھیں تو روات ہی جس کے صحیح ہوں گے نا وہ حدیث بھی صحیح ہوگی۔ جس راویوں کے اوپر جرح تعدیل کر کے محدثین نے یہ جانچ لیا ہوگا کہ ان کی سماعت بھی بالکل ہے، یہ جو ہے نا حافظے کے بھی پکے ہیں، اور یہ روایت حدیث میں جھوٹ بھی نہیں بولتے، تو پھر یہ اس کے اوپر سکہ بند مہر لگ جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ پھر متن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس متن میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یہ چیز منسلک کی جا رہی ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں یا ایسا کلام کر سکتے ہیں، اس پر بھی اس کے اوپر جو ہے نا پھر کلام یا پھر تدبیق کی جاتی ہے۔ تو یہ اگر سارے روات اور اس کی جو ہے نا سارے اصلاحات اور سارے اس کی شرائط پوری ہوں تو متن میں کچھ خرابی آ جائے تو پھر تدبیق کر کے متن کو جو ہے نا اس کے معنی نکال لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک علم ہے، حدیث کا علم بہت وسیع علم ہے۔ محدثین کا یہ بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے محنتیں کی، پوری زندگیاں اس میں جو ہے نا لگا دی۔ حدیث کے علماء نے اس کو جانچا پرکھا، اس کے راوی کون سے ہیں، ان کا سماع ثابت ہے کہ نہیں۔ اسماء و رجال کی کتابیں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا مرتب کی کہ کیا کون کون سے راوی ہیں، یہ کب پیدا ہوئے، کب مر گئے، انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی یا نہیں کی، یہ جھوٹے تو نہیں ہیں، بیچ میں کسی کا نام سکپ کیا تو کیوں کیا، اس کو کہتے ہیں انہوں نے یعنی کہ اپنی سند کو اونچا کرنے کے لیے بیچ میں سے کوئی راوی نکال دی، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ مدلس کی ان والی روایت کو ہم نہیں مانیں گے کہ بھئی اس نے نام کیوں نہیں بتایا کہ اس سے کیوں نہیں سنا، کیسا انہوں نے کھوٹا کھرا الگ الگ محدثین نے کیا۔ مولانا صاحب کہا کرتے تھے محدثین کا یہی کارنامہ بہت بڑا، اللہ کے حضور ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، انہوں نے دین کو سمجھانے کے لیے اتنی محنتیں کی اور اتنے سفر کیے، پوری زندگی اس میں لگا دی احادیث کے روات کو جانچنے کے لیے کہ بھئی یہ بندے جو بات بتا رہے ہیں ان کی ملاقات ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھتے، پھر یہ بندہ ثقہ ہے کہ نہیں، جھوٹا تو نہیں ہے، پھر یہ بندہ حافظے کا کیسا ہے، یہ بھول تو نہیں جاتا تھا، بات ادھر ادھر کی بات تو نہیں کر دیتا تھا، اس کو ان کے ناموں میں کوئی اس کو غلطیاں تو نہیں لگ جاتی تھی جس طرح آج بھی لوگوں کو مغالطے لگ جاتے ہیں۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو جو ہے نا وہ سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ان کو غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا حدیث کو پھر پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے پھر محدثین، محققین، مورخین، اور پھر اوپر اس کے اسماء و رجال کی کتابیں۔ اب یہ کتابیں دینا لسان المیزان، میزان الاعتدال، اور الاصابہ، اسد الغابہ، یہ 4 کتابیں جو ہے نا اتنا بڑا علم ہے، راویوں کے نام ہے، 40 ہزار راوی اور صحابہ کرام کی حالات زندگی، پیدا کب ہوئے، مرے کب، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، کسی نے اس کو جھوٹا تو نہیں کہا، کسی نے اس کو بھول جانے والا تو نہیں کہا، عقائد کیا ہے، کیا بات ہے۔ ایسی جو ہے نا سمندر ہے، اس کے اندر آپ غوطہ زن ہو جائیں تو آپ کو پھر احادیث کو جانچنے میں پھر آپ کے اوپر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے علم کے اور آنکھ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اس کا مختصر ایک تعارف دیا ہے، اس کے بعد اس کی پھر اصلاحات بہت لمبی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً پھر آپ پوچھتے رہیے گا، ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی زبان میں جو ضعیف حدیث ہے نا، ضعیف حدیث جھوٹی اور من گڑت کو نہیں کہتے، ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں جس کے روات میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے، یعنی کہ بات تو وہ صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے راوی جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر کوئی ایسا ذوق پایا جائے کہ جس کے اوپر ان پر کلام کر دی جاتی ہے، جس طرح کہ کوئی راوی جو ہے وہ اس میں سے کوئی ایک سند کو چھپا لیتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ ان سے روایت کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے تدلیس کی، تو اس میں حدیث جو ہے نا ضعیف بن جاتی ہے۔ اس کے کچھ روات ہوتے ہیں جو حدیث کے جو
مکمل ضوابط ہے نا اس پر پورا نہیں اترتے، تو اس کو جو ہے نا یہ صحیح حدیث ہی کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اس کی ساری شرائطیں 100% نہیں پائی جا رہی، کچھ ضعف پایا جا رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ من گڑت اور جھوٹی ہو۔ موضوع من گڑت روایت کو لوگ اکثر ضعیف سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ضعیف صحیح حدیث ہی کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اس کے اندر ساری جو شرطیں ہیں نا وہ جوں کا توں پائی نہیں جا رہی، کوئی نہ کوئی اس میں ضعف آ رہا ہے کہ کبھی کوئی راوی ہے اس کے اوپر کسی نے کلام کیا کہ یہ آخری عمر میں اس طرح بھول جاتا تھا، یا اس کے اوپر ضعف آتا تھا، یا اس کے کلام میں کوئی ایسی بات ہے جس کی تطبیق نہیں ہو سکتی، یا اس نے جس سے سنا اس کا زمانہ نہیں پایا، اس نے ان سے روایت کر دی۔ لیکن وہ جو ان سے روایت کرتا ہے اس میں بھی تو وہ سچا ہے نا، کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ سمیت ہو کہ میں نے اس سے سنا، جب اس نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوتا تو پھر وہ سمیتوں کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ ان کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس سے یہ، یا وہ مروی ہے، یا اس سے یہ بات آئی ہے۔ تو اس میں وہ بیان کرنے میں پھر بھی سچا ہوتا ہے، لیکن محدثین کا کمال ہے کہ انہوں نے بات کو سچا اور کھرا رکھنے کے لیے اس کے اوپر بھی جو ہے نا ذوف کا یہ لیبل لگایا، اور اس کے اوپر مدلس ہونے کا اور تدلیس کرنے کا لیبل لگایا، اور اس کو وہ اس طرح قابل قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر ایک ذوف سامنے آ گیا۔ تو یہ بات صحیح ہوتی ہے، اور اس کی کہیں نہ کہیں کسی دوسری چین کے اوپر، کسی دوسرے روایت یا دوسری اسناد کے ساتھ وہ بات سما کی تصریح بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اوپر پھر جو ضعف آ جاتا ہے نا اس کی بنا پر وہ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو ضعیف جو ہے نا یہ کوئی جھوٹی من گڑت بات نہیں ہوتی، ضعیف روایات میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ جو ہے نا وہ عقائد میں نہیں اسے قبول کرتے، عقیدہ تو بالکل خالص ہونا چاہیے، وہ تو جنت جہنم اور دین اسلام میں خارج و داخل ہونے کا معاملہ ہے، تو اس میں وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، وہ اکثر پھر اس کو فضائل میں لے لیتے ہیں کہ وہ کسی کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو اس کی وہ پورے اسناد اور قواعد و ضوابط نہیں بھی آئے تو ٹھیک ہے، اس کی ایک تعریف کر رہا ہے تو اس تعریف کے قابل تو بندہ ہے، 100 تعریفیں اس کی بالکل کھری تو نہیں ہے، اور اگر ایک تعریف ایسی آ گئی ہے جس میں کوئی ذوق پایا جا رہا ہے تو اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں، عقائد میں قبول نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔